ذی الحجہ کے پہلے 10 دن قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ ذی الحجہ اسلامی مہینوں میں ایک نہایت بابرکت اور فضیلت والا مہینہ ہے۔ خاص طور پر اس کے پہلے 10 دنوں کو اللہ تعالیٰ نے بڑی فضیلت عطا فرمائی ہے۔ ان دنوں میں عبادات اور نیک اعمال کا ثواب کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذی الحجہ کے پہلے 10 دنوں میں کیے گئے اعمال صالحہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک باقی تمام دنوں میں کیے گئے نیک اعمال سے زیادہ محبوب ہیں۔ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ان 10 دنوں کے علاوہ اللہ کی راہ میں جہاد کیا جائے تب بھی؟ آپ نے فرمایا، ہاں، تب بھی انہی ایام کا عمل زیادہ محبوب ہے۔ لیلۃ القدر کے برابر ثواب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذی الحجہ کے پہلے عشرے کی ہر رات کی عبادت کا ثواب لیلۃ القدر کی عبادت کے برابر ہے۔ عرفہ کے روزے سے 1 سال پہلے اور 1 سال بعد کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ عرفہ کے دن کا روزہ رکھنے سے 1 سال پہلے اور 1 سال بعد کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ یوم عرفہ یا عرفہ کا دن کیا چیز ہے؟ 9 ذی الحجہ کو یوم عرفہ کہا جاتا ہے۔ اس دن کو عرفہ کا دن کہنے کی 3 اہم وجہیں ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 8 ذی الحجہ کی رات ایک خواب میں دکھایا گیا کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، تو انہیں اس خواب کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہونے یا نہ ہونے میں کچھ شک ہوا۔ پھر 9 ذی الحجہ کو دوبارہ وہی خواب آیا تو انہیں یقین ہو گیا کہ یہ خواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہے۔ چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ معرفت الہی اور یقین 9 ذی الحجہ کو حاصل ہوا تھا، اسی وجہ سے 9 ذی الحجہ کو یوم عرفہ کہا جاتا ہے۔ یہاں عرفہ سے مراد معرفت الہی یعنی خدا کی پہچان ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ 9 ذی الحجہ کو حضرت جبریل علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تمام مناسک حج یعنی حج کے ضروری کام سکھائے تھے۔ مناسک حج کی پہچان کی مناسبت سے بھی 9 ذی الحجہ کو یوم عرفہ کہا جاتا ہے۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ 9 ذی الحجہ کو حج کرنے والے لوگ میدان عرفات میں وقوف یعنی ٹھہرنے کے لیے جاتے ہیں، تو اس مناسبت سے بھی 9 ذی الحجہ کو یوم عرفہ کہا جاتا ہے، یعنی میدان عرفات میں قیام کی وجہ سے۔ اور اللہ تعالیٰ سورہ فجر میں فرماتے ہیں، والفجر ولیال عشر۔ ترجمہ، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی۔ مفسرین کے مطابق یہاں 10 راتوں سے مراد ذی الحجہ کے پہلے 10 دن ہیں۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان 10 راتوں کی قسم کھا کر اللہ تعالیٰ نے ان کی عظمت اور اہمیت کو ظاہر فرمایا ہے، اور اللہ تعالیٰ صرف انہی چیزوں کی قسم کھاتا ہے جو بہت ہی قدر و مرتبہ رکھتی ہیں۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود ان دنوں میں عبادت کا خاص اہتمام فرماتے تھے۔ ذی الحجہ کے پہلے 10 دن نہ صرف عبادت کے لیے خاص ہیں بلکہ ان میں کیا گیا ہر نیک عمل معمول سے کہیں زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ ان دنوں میں عبادت، ذکر و اذکار، روزہ اور صدقہ و خیرات جیسے اعمال کے ذریعے اللہ کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے تاکہ وہ ان مبارک دنوں کی برکتوں سے محروم نہ رہے۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک ذی الحجہ کے ان 10 دنوں کی عبادت سے بڑھ کر نہ کوئی عظیم عبادت ہے اور نہ ہی کوئی زیادہ محبوب عبادت، لہٰذا ان دنوں میں لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر اور الحمدللہ کی کثرت سے تلاوت کیا کرو۔ ان 10 دنوں کی اہمیت کا اندازہ لگانے کے لیے یہی معلوم ہو جانا کافی ہے کہ یہ دن اور راتیں لیلۃ القدر کے برابر اہمیت رکھتی ہیں۔ تو جس سے رمضان کی راتوں میں کچھ کمی رہ گئی ہو، اسے چاہیے کہ اس موقع کا بھرپور فائدہ اٹھائے، اور اگر رمضان اچھا گزرا ہے تو پھر یہ دن جنت سے جنت الفردوس تک لے جانے کے لیے کافی ہیں، بشرطے انہیں بنا گناہوں کے اور سنت کے مطابق گزارا جائے۔ وما علینا الا البلاغ۔